اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم صدق اللہ العظیم۔ حج کے چند متعین مہینے ہیں، لہٰذا جو کوئی احرام پہن کر ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لے تو کسی قسم کی فحش بات کی اور نہ کسی قسم کے گناہ کی اور نہ کسی قسم کے جھگڑے کی کوئی گنجائش ہے حج میں، اور جو خیر کا کام تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور راستے میں سامان لے لیا کرو، کیونکہ بہترین سامان وہ ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال سے بچا جائے، اور میرا ڈر رکھو اے عقل مندوں، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر لو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 اور 198 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حج کا ذکر چل رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے حج کے لیے متعین مہینے رکھے ہیں۔ وہ متعین مہینے کون سے ہیں؟ وہ 3 مہینے ہیں، بلکہ 2 مہینے اور تیسرے مہینے کے 10 دن، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ ان 2 مہینے 10 دنوں میں حج کیا جائے گا، یعنی اس کا حج کا احرام ان دنوں میں باندھا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے اگر باندھا جائے گا احرام تو اس احرام سے کیا جانے والا حج وہ ناپسندیدہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احرام پہن کر حج فرض کر لے ان دنوں میں، ان 2 مہینے 10 دن کے اندر، تو پھر اس کے ذمے کچھ پابندیاں لگ جائیں گی، جن پابندیوں بہت سی پابندیاں ہیں، ان میں سے اللہ رب العزت نے چند 3 پابندیوں کو بطور خاص ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی پابندی اللہ فرماتے ہیں فلا رفث، کسی قسم کی کوئی فحش کام اور کوئی فحش بات نہیں کی جائے گی۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب کسی عمرہ کرنے والے نے یا حج کرنے والے نے احرام پہن لیا تو وہ اپنی بیوی سے نہ تو تعلق قائم کر سکتا ہے، نہ ہی اس حوالے سے کوئی بات چیت کر سکتا ہے، نہ اسے شہوت سے چھو سکتا ہے، نہ کوئی اور معاملہ کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم جب میرے پاس آئے ہو تو ہر قسم کی خواہشات کو تم نے چھوڑنا ہوگا، اپنی جسمانی خواہش۔ یہی تو وجہ ہے اللہ نے فرمایا کہ تم نے پابندیوں میں یہ پابندی رکھی کہ تم نے خوشبو نہیں لگانی، تم نے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، تم نے ایسا بننا ہے کہ تمہاری ذات صرف اور صرف میری ہی طرف متوجہ ہو۔ تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ کہ فلا رفث، تم نے کسی قسم کی کوئی فحش بات تک نہیں کرنی۔ روزے میں اللہ نے یہ فرمایا تھا، وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال ہوا تھا، لیکن وہاں مراد یہ ہے کہ صرف اور صرف صحبت نہیں کی جائے گی، باقی بات چیت کرنے میں اور کوئی اور معاملات ہوں اس میں گنجائش ہے، لیکن کیا نام ہے صرف اور صرف اگر حج کے اندر یہ پابندی ہے کہ معاملات اس صحبت کے ساتھ ساتھ بات چیت بھی نہیں کی جائے گی، تو اللہ فرماتے ہیں فلا رفث۔ پھر فرمایا فلا ولا فسوق، دوسری چیز یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی۔ دیکھیے نافرمانی تو دنیا کے کسی خطے میں ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، وہ نافرمانی ہی شمار کی جائے گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جگہ کے بدلنے سے اور وقت کے بدلنے سے گناہ میں شدت آ جاتی ہے۔ ایک آدمی ایک گناہ مسجد کے باہر کرے، دوسرا آدمی گناہ مسجد کے اندر کرے، تو ظاہر سی بات ہے مسجد میں کیا جانے والا گناہ وہ زیادہ پکڑ کا باعث بنے گا۔ ایسا ہی نافرمانی اللہ کی نہ تو حج کے دن میں جائز ہے نہ حج کے علاوہ جائز ہے، لیکن حج میں کر رہے ہو تو اس کی پکڑ اور زیادہ بنے گی۔ اور ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں ولا فسوق میں وہ تمام پابندیاں آ گئیں جو کہ اللہ نے احرام کی صورت میں رکھی ہیں۔ پھر ایک اور چیز بیان فرمائی ولا جدال، کسی قسم کا جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے جب اللہ نے نافرمانی کی بات کہی تو نافرمانی میں جھگڑا بھی آ گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں حج کے موقع پہ جھگڑا نہیں کرنا۔ وجہ اس کی ہے کہ حج کا موقع ایسا ہے کہ انسان ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اس میں یقیناً کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ
اونچ نیچ ہو جائے گی، تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں اس وقت تمہیں اپنے صبر کا دامن تھامنا ہوگا. کسی کی کوئی اونچ نیچی بات آ جائے تو اس پہ صبر کرنا ہوگا، جھگڑا نہیں کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بہت سی پابندیاں ہیں، لیکن اللہ نے ان کئی پابندیوں میں سے 3 پابندیوں کو خاص کر کے بیان فرمایا اور کہا ان کاموں کے بجائے نیکی میں لگو. نیکی کیا ہے؟ سب سے بہترین حج کے احرام کی حالت میں سب سے بہترین نیکی ہے تلبیہ پڑھنا. آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے دیوانہ وار پیش کر دیا تو اب یہ کہتے ہو لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ آپ نے مجھے حج کے لیے بلایا، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان کیا تھا میں اس اعلان کے نتیجے میں آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں، یا اللہ میں بار بار حاضر ہوں. تو تلبیہ پڑھنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ سب سے اولین عبادت ہے. باقی اس کے علاوہ نفلی طواف کیے جائیں، نماز پڑھی جائے، روزے کا موقع ہو تو روزہ رکھا جائے، جو بھی نیک کام کیا جائے گا، تلاوت کی جائے گی، ذکر و اذکار کیے جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں ان کاموں کے بجائے. اب انسان کی ذات ایسی ہے، اسے کوئی نہ کوئی کام تو چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے یہ نہیں کرنا تو کرنا کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے تم نیکی میں لگو. نیکی کے کام جو بھی کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. پھر کیا فرمایا؟ وَتَزَوَّدُوا، اور اپنے ساتھ سفر میں اور وہاں رہنے کے لیے سامان رکھ لو، کھانے پینے کی چیزیں رکھ لو. اصل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ زمانہ جاہلیت میں یمن کے لوگ جب آتے تھے حج کے لیے تو وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لاتے تھے. کہتے تھے کہ ہم یہ توکل کے خلاف ہے، ہم اللہ کے در پر جا رہے ہیں، اللہ کھلائے گا. اللہ فرماتے ہیں نہیں، دنیا دارالاسباب ہے، میرے پاس بھی آنا ہے. عشق کے لیے عشق کی انتہا پر آ رہے ہو، لیکن اپنے کھانے پینے کا سامان خود لے کر آؤ. یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ دنیا کے اسباب اپنائے جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کیا جائے گا. صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کو کسی کھونٹی میں باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا بغیر باندھے اللہ پر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اعقلھا ثم توکل علی اللہ، پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. سب سے بڑا بھروسہ توکل کیا ہے؟ آپ نے جو دنیا کا سبب ہے وہ اپنایا اور اب یہ عقیدہ رکھو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. یعنی ایک آدمی نے گھر کو تالا لگایا، تالا لگانے کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے کہ یہ تالا لگانا کسی نقصان سے بچا نہیں سکتا. سبب اپنایا جائے گا لیکن اس سبب کو مؤثر نہیں مانا جائے گا. تو توکل اصل میں یہ ہے. توکل یہ نہیں ہے اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑا متوکل کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں نکلتے ہیں تو ایک زرہ نہیں 2 زرہیں پہنی تھیں. یعنی شیلڈ جو تلوار یا کسی تیر کے زخم سے وار سے بچنے کے لیے پہنی جاتی ہے، اللہ کے نبی نے 1 نہیں 2 پہنی تھیں. اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ بھروسہ یہ نہیں ہے کہ اسباب کو اپنا کر گھر بیٹھ کر کہا جائے اللہ رزق دے گا. نہیں، جو اللہ نے جائز طریقے اپنائے ہیں رکھے ہیں ان طریقوں کو اپنایا جائے گا، پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے گا کہ دکان نہیں کما کے دے گی، دینے والی ذات اللہ کی ہے. میں اگر ریڑھی لگا کے بیٹھا ہوا ہوں تو در حقیقت مجھے ریڑھی رزق نہیں دے گی، مجھے ٹھیلا رزق نہیں دے گا، بلکہ مجھے رزق اللہ کی ذات دے گی. لیکن سبب اپنایا جائے گا. سبب کو اپنائے بغیر اللہ پر اگر کوئی توکل کہنے کا کر رہا ہے یا اس کے کرنے کا کہہ رہا ہے تو وہ جاہل ہے، بے وقوف ہے. یہ قرآن اور حدیث کے مخالف نظریہ ہے. اللہ کے نبی کا یہ نظریہ نہیں تھا، اللہ کے نبی کا یہ عمل نہیں تھا. آپ نے صحابہ کو اس بات کی تلقین نہیں کی. سبب اپناؤ، پھر اس کے بعد اس سبب کو غیر مؤثر سمجھ کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. تو فرمایا وَتَزَوَّدُوا، آپس راستے میں اور وہاں رہنے کے لیے سامان رکھ لو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیونکہ سوال سے بچنے کے لیے جو ایسا سامان اپنے پاس رکھو جس سے تم سوال سے بچ جاؤ، یہی سب سے بہترین سامان ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ان کے سامنے ایک شخص نے کہا میں حج پہ جا رہا ہوں. انہوں نے کہا تزود، اپنے لیے راستے کا سامان رکھ لو اور وہاں جانے کے لیے سامان رکھ لو. تو کہنے لگے نہیں، وہ شخص کہتا ہے نہیں میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں. تو کہا اچھا پھر اکیلے جاؤ، قافلے والوں کے ساتھ مت جاؤ. تو کہا نہیں میں قافلے والوں کے ساتھ جاؤں گا. تو بولو، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تو بولو یوں کہو کہ میں لوگوں کے اوپر بھروسہ کر کے جا رہا ہوں، یہ مت کہو کہ میں اللہ کے اوپر بھروسہ کر رہا ہوں. تو یہ ایک شیطان کا دھوکہ ہے. تو فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ وہ ہے جس کے ذریعے سے تم لوگوں کے آگے سوال کرنے سے بچ جاؤ. اور اس آیت میں ایک اور چیز بھی آ گئی. جب اللہ نے کہا کہ ظاہری سامان رکھنا ہے تو سفر میں ایک اور مانوی سامان بھی ہونا چاہیے انسان کے پاس، وہ ہے تقوی کا سامان، وہ ہے اللہ کے ڈر کا سامان. اور اللہ فرما رہے یہ سب سے بہترین توشہ ہے، سب سے بہترین رخت سفر، بہترین زاد راہ، بہترین سفر کے لیے سامان وہ تقوی ہے. سفر میں چلتے ہوئے کئی مواقع پر گناہ کے موقع آئیں گے، نافرمانی کے موقع آئیں گے، کئی جگہ پر آپ کو
گناہ ابھر کے پیش آ رہا ہوگا، آپ نے اس وقت تقوی کو اپنانا ہے جو کہ ایک مانوی توشہ ہے سفر کا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور پھر کیا فرمایا؟ وَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو۔ اللہ جب بھی کوئی کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو آخر میں فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ڈر رکھے بغیر اللہ کے دیے ہوئے حکم کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ جب بھی کسی کام سے روکنے کا بچنے کا حکم دیتے ہیں اس وقت بھی فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کام سے بچا اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، معلوم ہوا عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ جو آدمی اللہ کا ڈر جس کے اندر نہیں ہے، معلوم ہوا وہ بے وقوف ہے۔ اللہ عقل مندوں کو خطاب کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بے وقوف نے تو اللہ سے ڈرنا نہیں ہے۔ تو جو آدمی جس کے ذل میں اللہ کا ڈر نہیں، وہ قرآن کریم کی اس آیت کے پیش نظر بے وقوف ہے۔ اب یہ تو آیت نمبر 197 تھی۔ آیت نمبر 198 کے ایک جز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی جس کا تعلق اسی حصے سے ہے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کہا تم سامان سفر اپنے پاس رکھو، تم اپنے پاس کھانا وغیرہ رکھ لو یا پیسے رکھ لو، اس کو تم توکل کے خلاف مت سمجھو۔ اسی طریقے سے اگر وہاں پہنچ کر تمہیں محنت مزدوری کرنی پڑے، تم اپنے پاس یہاں سے کوئی سامان لے کر جاؤ اور اسے وہاں بیچ دو اور پھر اس سے تم پیسے کما لو اور پھر اپنے اس چیز کو اس میں استعمال کر لو، تو اللہ فرماتے ہیں اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بات اللہ نے اس لیے بیان فرمائی کیونکہ زمانے جاہلیت میں ایک چند بازار لگا کرتے تھے حج کے فوراً بعد، ظلم جنہ کا بازار، اوکاس کا بازار۔ ان بازاروں میں مختلف قسم کے کام ہوا کرتے تھے، خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، کئی میلے اور شاعری کے مجمع بھی لگتے تھے۔ تو صحابہ کرام جب حج پر گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جہاں اتنی چیزیں، یہ بھی کہیں جاہلیت کی رسم تو نہیں ہے، اس لیے ہم ایسا نہ کریں؟ اللہ فرماتے نہیں، لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کس بات میں؟ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر لو، حج کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد وہاں بیٹھے اگر تمہیں تجارت کا موقع ملتا ہے، تم اگر مزدور ہو، وہاں مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہو، تو سب سے بہترین کام ہے۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اس میں آپ غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم میرا فضل تلاش کرو۔ فضل کس کو کہا جا رہا ہے؟ مال کو۔ قطعاً شریعت کا نظریہ نہیں ہے کہ مال انسان کے لیے اللہ یہ کوئی ناپسندیدہ چیز ہے، اس کو تو اللہ اپنا فضل کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک جگہ نہیں، قرآن کریم نے کئی جگہ مال کو اپنا فضل کہا ہے، یا تو مال کو خیر کہا ہے یا مال کو فضل کہا ہے، اس صورت میں جبکہ یہ اللہ سے رشتہ جوڑنے کا سبب بن جائے۔ لیکن جب یہ مال اللہ سے توڑنے کا، اللہ سے کٹنے کا سبب بن جائے تو یہ مال فتنہ کہلاتا ہے۔ اب جب اللہ نے اس کو فضل کہا تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم جو محنت مزدوری کر رہے ہو، تم جو چیز بیچ رہے ہو، تو یہ ہمارا تمہارے اوپر فضل ہے، لہٰذا تم شکر ادا کرو۔ پھر جب اس کو فضل کہا تو فضل کہنے کے نتیجے میں یہ بات کہہ دی کہ تمہاری محنت اگر صرف اور صرف محنت کے نتیجے میں دنیا ملتی تو پھر تو سب سے زیادہ جو مزدور محنت کرتا ہے زیادہ نتیجہ، زیادہ چیزیں اس کو ملتی، لیکن اس کے مقابلے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور اچھا خاصا معاوضہ وصول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتی ہے ہمارا فضل ہے۔ پھر جب اس کو فضل کہا تو اس فضل کہنے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تم مال کو ہمارے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کماؤ، ہمارے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کرو، یہ ہمارا فضل ہے۔ تو یہ ان آیات سے جو بات ہمارے سامنے آئی وہ سب سے اہم سبق، توکل اللہ کے اوپر کیا جائے گا لیکن اسباب کو اپنایا جائے گا۔ یہ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ فرما رہے، جب یہاں ایک بات غور کرنے کی، اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ تم حج میں اگر اپنا اللہ کا فضل یعنی مال تلاش کر لیتے ہو، لیکن گناہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات خود بخود معلوم ہوئی کہ بہتر پھر بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو پھر عبادت میں لگا جائے، لیکن اگر تنگی ہوگی تو وہاں آپ کے اوپر اگر کمانے میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگی۔ اس کو علماء نے لکھا کہ کم از کم حج کے جو متعین 5 دن ہیں، 9، 10، 11، 12، ان میں کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہ کرے تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اگر حج سے فارغ ہو جانے کے بعد یہاں سے کوئی سامان لے کر گئے یا وہاں سے کوئی سامان لے کر آتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری شریعت پر اللہ اپنی رضا اور منشا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔